بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈراتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کر کھڑے ہوئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے ہی لائق ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہیں، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ بھی وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو، توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔